السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل ارحم کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کسی دوست یا بہن کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ماؤں اور والدین کے لیے ہے۔ اگر آپ کا بچہ بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات پر رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چیزیں پھینکتا ہے، بہن بھائیوں سے لڑتا ہے یا اپنی بات منوانے کے لیے ضد کرتا ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہم آج صرف یہ بات نہیں کریں گے کہ بچے کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ بچے کو غصہ آتا ہی کیوں ہے۔ اور سب سے اہم بات، جب بچے کو غصہ آئے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ صرف یہ کہنا کہ غصہ مت کرو بچے کو غصہ کنٹرول کرنا نہیں سکھاتا۔ ہمیں بچے کو یہ سکھانا ہوگا کہ جب مجھے غصہ آئے تو میں کیا کروں، اور یہی آج کی ہماری پوری ویڈیو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ بچہ غصہ کیوں کرتا ہے۔ اگر گھر میں جب بچہ غصہ کرتا ہے تو ہم فوراً اسے ضدی، بدتمیز یا خراب بچہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہر غصے کے پیچھے بدتمیزی نہیں ہوتی۔ کبھی بچہ تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی اسے بھوک لگی ہوتی ہے، کبھی وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے، کبھی اسے والدین کی توجہ چاہیے ہوتی، کبھی وہ اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے لیکن اسے صحیح الفاظ نہیں آتے، اور کبھی کبھی بچہ صرف یہ نہیں جانتا کہ اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ مثلاً ایک بچہ اگر موبائل مانگ رہا ہے اور آپ اسے موبائل نہیں دیتی تو وہ رونے لگتا ہے۔ وہ شاید یہ نہیں کہہ سکتا امی مجھے برا لگ رہا ہے کیونکہ آپ مجھے موبائل نہیں دیتی، اس کی بجائے وہ چیخنا شروع کرتا ہے۔ تو ہمیں صرف اس کا چیخنا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے بچے کو اس وقت اندر سے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سوچ والدین کے رویے کو بہت بدل دیتی ہے۔ طریقہ نمبر 1، بچے کے غصے پر اپنا غصہ مت نکالیں۔ یہ سب سے اہم بات، اگر بچہ غصہ کرے اور ماں بھی فوراً غصے میں آ جائے تو صرف تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ بچہ چیخ رہا ہے مجھے یہ چاہیے، اور ماں بھی چیخ کر کہتی ہے چپ کرو، کتنے بدتمیز ہو تم، پھر بچہ اور رو جاتا ہے، ماں مزید غصہ کرتی ہے اور آخر میں پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بچہ غصے میں ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پرسکون کریں، اپنی آواز نیچی رکھیں۔ اگر آپ بچے سے کہہ رہی ہیں مجھے معلوم ہے تم غصے میں ہو، لیکن پہلے ہم آرام سے بات کریں گے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بچے کو بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ غصے کے وقت چیخنا ضروری نہیں۔ طریقہ نمبر 2، بچے کے احساس کو سمجھ۔ کبھی کبھی ہمیں بچے کی بات غلط لگتی ہے لیکن اس کا احساس اس کے لیے حقیقی ہوتا۔ مثلاً بچہ پارک سے واپس نہیں آنا چاہتا، وہ رونے لگتا ہے، آپ کہیں بس خاموش ہو کر چلیں، لیکن آپ اس کے احساس کو سمجھنے کی کوشش کہیں مجھے معلوم ہے تم ابھی اور کھیلنا چاہتی، تمہیں کھیل ختم کرنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اب گھر جانے کا وقت، دیکھیں آپ نے اس کی ضد پوری نہیں کی لیکن آپ نے اس کا احساس تسلیم کر لیا، یہ بہت فرق پیدا کرتا ہے۔ بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے امی میری بات سمجھی ہے۔ جب بچے کو لگتا ہے کہ اسے سمجھا جا رہا ہے تو اس کا غصہ اکثر جلد کم ہونے لگتا ہے۔ طریقہ نمبر 3، بچے کو اپنے جذبات کے نام سکھانا۔ بچے کو صرف یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ غصہ برا ہے، بلکہ انہیں مختلف جذبات کے نام بھی سکھانے چاہیے، مثلاً خوشی، اداسی، غصہ، خوف، شرمندگی، پریشانی، مایوسی اور جلن۔ جب بچہ یہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے تو اسے بہتر طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر بچہ رونے لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں کیا تم ناراض ہو، کیا تمہیں برا لگا، کیا تم اداس ہو۔ آہستہ آہستہ بچہ اپنے جذبات کو پہچاننا سیکھ جائے گا۔ طریقہ نمبر 4، غصے میں بچے کو لمبی تقریر نہ دیں۔ یہ غلطی بہت سے والدین کرتے ہیں، بچہ غصے میں ہے اور ماں اسے 10 منٹ کی تقریر شروع کر دیتی، تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو، تمہیں کتنی بار سمجھا، تم کبھی میری بات نہیں مانتے۔ اس وجہ سے بچہ شاید کچھ سن ہی نہیں رہا ہو کیونکہ وہ پہلے ہی جذباتی کیفیت میں ہے۔ اس لیے غصے کے وقت بات مختصر کہیں، پہلے پرسکون ہو جاؤ پھر ہم بات کریں۔ جب بچہ پرسکون ہو جائے تو پھر اسے سمجھائیں۔ طریقہ نمبر 5، بچے کو گہری سانس لینا سکھائیں۔ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ بچے کو کہیں جب تمہیں بہت غصہ آئے تو پہلے 3 گہری سانسیں لو، آپ خود کے ساتھ کریں، سانس اندر لیں، تھوڑی دیر رکیں اور آہستہ سے باہر نکالیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ اسے کھیل کی طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ چلو پھول کی خوشبو سونگھتے ہیں اور موم بتی بجھاتے ہیں۔ بچہ کھیل کھیل میں سانس لینے کی مشق کرے گا،
تو جب وہ بار بار اس طرح کرے گا تو ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ اسے غصے کے لمحے میں خود کو پرسکون کرنے میں مدد ملے گا۔ غصے کے لیے ایک پرسکون جگہ بنائیں۔ گھر میں ایک چھوٹا سا کارنر بنائیں جہاں بچہ کچھ دیر بیٹھ، وہاں کوئی خطرناک چیز، کوئی نرم سا کشن، کتابیں ہوں یا بچے کی پسند کوئی پرسکون چیز ہو، لیکن اسے سزا کی جگہ نہ بنائیں۔ اسے یہ نہ کہیں جاؤ سزا کے طور پر کونے میں بیٹھ، بلکہ جب تم بہت غصے میں ہو تو ہم یہاں بیٹھ کر خود کو ٹھیک کریں گے، اپنا غصہ کم کریں گے۔ اس سے بچے کو یہ سمجھ آتا ہے کہ غصے کے وقت کو پرسکون کرنا بھی ایک اچھی عادت کا۔ نمبر 7، مارنے اور چیزیں پھینکنے پر واضح حد مقرر کریں۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ غصہ آنا ایک احساس ہے، لیکن کسی کو مارنا، کاٹنا، دھکا دینا یا چیزیں پھینک کر نقصان پہنچانا درست نہیں۔ بچے کو پیار سے لیکن واضح الفاظ میں بتائیں، غصہ کرنا منع نہیں، لیکن کسی کو مارنا منع ہے۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، ماں بننا آسان نہیں۔ ہم ہر روز اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کبھی ہم سے غلطی ہوتی ہے، کبھی غصہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اپنے بچوں کے لیے صرف اچھا مستقبل نہ مانگے، بلکہ ان کے لیے اخلاق، صبر اور دل کا سکون بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک، صالح، فرمانبردار، بااخلاق اور کامیاب بنائے۔ تمام ماؤں کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کسی دوست یا بہن کے ساتھ شیئر کریں اور ارحم کی دنیا کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں صرف ایک بات ضرور کریں کہ بچے کو سب سے زیادہ غصہ کس پر آپ کا جواب شاید کسی دوسری ماں کے لیے فائدہ ثابت ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔